صوبوں کے نام آئے، 12 جو پروپوزل آئی کہ تقریباً 12 صوبوں کی پروپوزل آئی، تو اس میں ہزارے کا نام نہیں تھا، تو ہر ہزارے وال نے اس کو محسوس کیا اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو تحریک چلی ہے اس سے پہلے بھی چلی ہے، تحریک جنوبی سرائکی کی چلی ہے، صوبہ جنوبی پنجاب کی ہے، لیکن 2010 کے بعد جس بھرپور طریقے سے صوبہ ہزارہ کی تحریک چلی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عوامی سطح پر بھرپور چلی، اس کے بعد جو وقتاً فوقتاً اس کو آگے بڑھاتے رہے، جو ایک صوبہ ہزارہ سپریم کونسل بنی، اس میں ساری یہ جماعتیں شامل ہیں، ان کے سارے نمائندے ہی شامل ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پچھلی گورنمنٹ میں جس طرح مرتضیٰ عباسی صاحب نے بات کی کہ اسمبلی میں بل بھی پیش ہوا اور سینٹ میں بھی یہ طلعت محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی بل پیش کیا، اور اسی طریقے سے پیر صابر شاہ صاحب تھے، اس وقت سینیٹر تھے، انہوں نے بھی بل پیش کیا، اور مرتضیٰ عباسی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر سجاد اعوان صاحب تھے ممبر، اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کے جو دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے ممبران تھے، ان کے بھی دستخط ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حمایت سے وہ بل جمع ہوا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جے یو آئی بھی حمایت کر رہی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی، پاکستان مسلم لیگ نون بھی، اور باقی اس کے ساتھ جو اس وقت اتحادی جماعتیں تھیں اپوزیشن میں، سب نے حمایت کی۔ آج اس بات کی ضرورت، اشد ضرورت ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت رنگ لائیں گی کہ جب ہمارا صوبہ بنے، اور اس کے لیے جو تیاری کرنی تھی، جو ریکوائرمنٹ تھی، اگر پھر بھی بات کی جائے تو جہاں صوبے میں ہمارے یہاں پارٹی کے جو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے ہمارے صوبے میں، ان کی نمائندگی بھی ہے، میں یہ توقع رکھتا ہوں اپنی پارٹی کی جماعت کے لوگوں سے بات کریں، پارلیمان سے بات کریں، ان کے لیڈروں سے بات کریں، تو وہاں تو 2 دفعہ پہلے بھی قرارداد جمع ہوئی ہے جو پاس ہوئی ہے، جو ہزارے کے ممبران نے جدوجہد کی تھی، اس وقت سارے ممبران، ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی 8 رکنی کمیٹی، اور انہوں نے وہاں پر لابینگ کی، اور جس کے نتیجے میں قرارداد پاس ہوئی۔ دوسری دفعہ جب میں بھی ممبر تھا، میں نے دوبارہ وہ پیش کی، پھر بھی وہ اکثریت سے پاس ہوئی تھی، اور یعنی 2 دفعہ وہاں سے پاس ہوئی۔ اب اس وقت جو بل بھی جمع ہو گیا، وہ بل پینڈنگ ہے، یا اس کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو متعلقہ جو فورم ہے اس سے بات بھی کی، اور ہمیں یہ جو ایک آئینی طریقے سے، جو قانونی طریقے سے بات ہے کہ جو بل سینٹ میں جمع ہے وہ اس بل پر بحث ہو سکتی ہے، جو سینٹ میں جمع ہے، وہ مطلب ہے قومی اسمبلی ختم ہو گئی تھی، سینٹ تو ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے سینٹ کا بل تو اسی طریقے سے ہے، اس پر بات بھی ہو سکتی ہے، لایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو قومی اسمبلی کے لیے شاید دوبارہ بل کی ضرورت ہوگی، وہ بھی مشورہ کریں گے، اور اس طریقے سے اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بل بھی لائیں گے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، سو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم اسمبلی میں گئے، الیکشن لڑ کر گئے، اور ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس پارٹی نے، میرے قائد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مجھے کیبنٹ میں شامل کیا۔ ہزارے کا میری پارٹی کی بھرپور حمایت بھی تھی، باقی ووٹر سپورٹر کی بھی یہ خواہش تھی، مجھے پارٹی میں شامل کیا ہے، میں کیبنٹ میں شامل کیا، میں منسٹر ہوں، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار ہزارے وال کے، میں چونکہ سپریم کونسل کا چیئرمین تھا، الحمدللہ میں نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس سلسلے میں۔ جب میں پارٹی میں 2013 میں دوبارہ اعلان کیا، تو اس وقت میں ہم نے اپنی پارٹی میں یہ شرط رکھی تھی کہ آپ اپنی پارٹی منشور میں بھی صوبہ ہزارے کا نام شامل کریں، اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ پارٹی کے منشور میں بھی صوبہ ہزارہ کا نام درج ہوا اس وقت۔ اس وجہ سے اس کے بعد اگر کوئی بھی بات ہوئی ہے، پچھلے دنوں جب بجٹ سپیچ تھی، آپ نے سنا ہے میں منسٹر تھا، لیکن میں نے وہاں پر بھی صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کیا، باقی صوبوں کی بات کی تو صوبہ ہزارہ کا بھی مطالبہ کیا۔ آج میں منسٹر ہوں، وہ اپنی جگہ میری ذمہ داری ہے، میں حکومت کی پالیسی کے مطابق انشاءاللہ ضرور چل بھی رہا ہوں، چلوں بھی گا،
لیکن صوبہ ہزارہ جس کی مجھ پر ذمہ داری ہے وصیت چیئرمین، اس وجہ سے میں نے آج آپ سب کو تکلیف بھی دی، دعوت بھی دی کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ موقع ہے جب پورے ملک میں مختلف فورم سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جی صوبے بننے چاہیے، تو صوبہ ہزارہ کا ایک تو اس میں نام نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ضرور یہ بھرپور احتجاج بھی کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ صوبہ ہزارہ اس کی سکیم میں شامل کیا جائے۔ دوسری بات، اس کے لیے ہم جس طریقے سے کمیٹی ابھی جو پروپوزل آئی ہیں وہ پروپوزل تقریباً سب کی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے لیے ایک کمیٹیاں بناتے ہیں، جو کہ ایک رابطہ کمیٹی بھی ہوگی، پارلیمانی کمیٹی ہوگی جو پارلیمان کے ممبران سے بھی اور پارٹی کے سربراہان سے بھی ملاقات کرے گی، اور ان تک جو ہمارے جو ہے موقف ہے وہ دوبارہ پہنچائے گی یاددہانی کے طور پر، کیونکہ اعلان سب نے پہلے کیے ہیں، بار بار اعلان ہوئے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں صوبے میں، ملک میں، تو ہزارے میں کوئی بھی پارٹی کا لیڈر گیا اس نے ضرور اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو یہ بات ہے کہ صوبہ کیوں بننا چاہیے، اس کی وائبلٹی کس طریقے سے، اس کے لیے بھی آلریڈی بھی کام ہوا ہے، کیونکہ جس وقت یہ تحریک چل رہی تھی ہمارے پاس وہ بھی کام جو ہوا ہے وہ بھی ہے، ریکارڈ ہے، لیکن مزید اس کے لیے کسی کی طرف سے سفارشات آئیں گی۔ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں قاضی صاحب، اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزیں، اس کی وائبلٹی، فیزیبلٹی، اس پر انشاءاللہ وہ ساری چیزیں وہ شامل کریں گے کہ ہم صوبہ جو مانگ رہے ہیں، یہ صوبہ ہزارہ کیوں بننا چاہیے، یا پاکستان میں مزید صوبے کیوں ضرورت ہیں، جس پر آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، برملا کہہ رہا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے 4 صوبے، اور ابھی 25 کروڑ کی آبادی کے لیے پھر بھی 4 صوبے۔ ہر جگہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی تحصیلیں بنائیں، ڈسٹرکٹ بنائیں، ڈویژن بنائیں، تو صوبے کیوں نہ بنائیں؟ ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہاں کئی صوبے ہیں، تو یہاں بھی ایک ضرورت ہے، عوام کی ضرورت ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے حقوق کی بات ہے۔ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اس کے لیے ہم اسمبلی فلور پر بھی پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، اب بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے، اور باقی پارٹی قائدین کے ساتھ جس طرح آج مشاورت ہو گئی ہے، سب کا اس بات سے اتفاق ہے کہ ہم ایسی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے جس میں ہم ان سے رابطہ کر کے ہر پارٹی کے لیڈر تک، ہم اپنے پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، ہم اسی طرح باقی جو لوگ اس میں شامل ہوں گے اس کمیٹی میں، اسی طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ باقی جتنی پارٹیاں ہیں، جمعیت العلماء اسلام کے جو امیر ہیں ان سے بھی، جماعت اسلامی کے امیر، ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، باقی چیئرمین ہیں ان کے، باقی جو پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کے، بالکل ہم تیار ہیں، پی ٹی آئی کا جو ذمہ دار ہے ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے۔ اس میں گزارش کروں گا، آج تو انجینئر صاحب آئے، ان کی پارٹی کے ذمہ دار شخص سے، یہ ان سے رابطہ کریں، ارینج کریں، تو ہم انشاءاللہ جو بھی جس سے بھی ارینج کریں گے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حقوق کی بات ہے، ہزارے کی بات، پاکستان کی بات ہے، اور مزید صوبے جس طرح سب نے بات کی ہے، سینیٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنے بھی صوبے بنیں گے پاکستان مضبوط ہوگا، زیادہ پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں آج انہوں نے اس پر سٹڈی کی ہے، یہ ویسے بات نہیں ہوئی، جو سٹڈی کی ہے، ملک کے طول و عرض سے مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم نے تو پہلے سے یہ شروع کیا ہے، 2010 سے شروع کیا ہے، اس میں کوئی لہت و لال نہیں ہوا، ہم نے کسی کی طرف یہ نہیں دیکھا کہ کسی کی طرف سے کوئی یہ ہوگی بات تو پھر، بلکہ وقتاً جہاں پر بھی موقع ملا ہے، اس دفعہ بھی 12 اپریل کو جو صوبہ ہزارہ یوم شہداء صوبہ ہزارہ منایا گیا، ہم نے پھر بھی ایبٹ آباد میں جا کر جتنے بھی لوگوں کو دعوت دی ہے انشاءاللہ کھل کر بات کی ہے۔ آج ابھی جس طرح کیپٹن صاحب نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے، بہت بڑی صوبے کی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں رہی ہیں، ہزارے کے لیے بڑی قربانیاں رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے قربانیاں دی، یہ پاکستان بنا ہے آج اسی وجہ سے، اگر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان بنا ہے، آج پاکستان میں رہ کر ہم اسی لیے بات تو کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کی بات ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے، اور پاکستان اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تاہم اس وقت جو بھی اگر سیاسی یا باقی جو بھی
معاملات ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ کریں، مختلف اداروں کی ذمہ داریاں وہ اپنا رول ادا کریں، اور ہمارا جو یہ جائز آئینی جمہوری جو حق ہے، جو مطالبہ ہے، اس کے لیے ہم سب متفق ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سارے؟ اس کے لیے انشاءاللہ جلدی جو کمیٹی بنائی جائے گی، ان کے لیے ہم انشاءاللہ جو بھی اگر ٹاسک ہوگا ان کو دیا جائے گا۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ وقت نکالیں ضرور، اس سے ہٹ کر ضلع وائز جو پروگرام جس طریقے سے آپ نے کہا ہے، کوہستان سے بٹگرام سے مانسیرہ تورغر اور ایبٹ آباد ہری پور تک، جہاں تک بھی ہو سکا انشاءاللہ وہ بھی پروگرام ترتیب دیں گے۔ جو ذمہ دار، آپ سارے ذمہ دار لوگ، چونکہ نمائندہ قسم کے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ جس طرح پروگرام ارینج کریں گے یا ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو آپ ہینڈل کریں گے، تو اس کے مطابق وہ انشاءاللہ یہ بات عوام تک بھی پہنچے گی کہ صوبہ کیوں ضروری ہے۔ وہاں جانے کی بات تو یہ ہے، اس پر پہلے ہی کام ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے، پہلا مرحلہ، دوسرا، اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں پورے ملک کی الحمدللہ حمایت بھی ہمیں حاصل ہوئی بھی ہے اور انشاءاللہ ہوگی بھی۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جو اس میں شرکت کر کے اس کو بھرپور طریقے سے، نمایاں طریقے سے کامیاب کیا ہے، اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بہنوں بھائیوں کا اور صحافیوں کا خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، میڈیا نے ہر دور میں، ہم نے کئی دفعہ یہاں پر پہلے بھی یہ پروگرام کیے تو میڈیا نے بھرپور ہماری حمایت کی ہے، ہمارے ساتھ دیا ہے اور اس کی بڑی بھرپور طریقے سے انہوں نے اس کو اجاگر بھی کیا ہے۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے، یہاں پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے جتنے بھی جائز طریقے سے، آئینی طریقے سے اگر صوبوں کی ضرورت ہے تو ہماری جو تحریک ہے صوبہ ہزارہ تحریک اس کی حمایت کرتی ہے، اور صوبہ ہزارہ جو ہمارا پہلے سے مطالبہ جس کو تسلیم کیا گیا ہے، تسلیم نہ کیا جاتا تو یہ قومی اسمبلی میں جو بل جمع ہوا تھا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہ بھیجا جاتا، اور منظوری دی ہے، منظوری سے بل اس پر مطلب اسٹینڈنگ کمیٹی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس پر مزید غوض کیا جائے۔ اس سے ایک قسم کی، یعنی انہوں نے اتفاق کیا، سینٹ میں بل بھیجا، سینٹ نے بھی ریفر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو سینٹ اور قومی اسمبلی یہی فورم ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے جہاں ترمیم ہوتی ہے، آئینی ترمیم ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے جو صوبے بھی بنتے ہیں، باقی جو مسائل جو ہیں قانون بھی بنتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہمارا تیسرا مرحلہ ہے، اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، صوبہ ہزارہ کے شہداء کی جو انہوں کی جانوں کے نذرانے کے نتیجے میں انشاءاللہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آج جو یہ میٹنگ ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیاب ہوگی، صوبہ ہزارہ ضرور بنے گا۔ اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے کسی کی، میں پھر یہ کہتا ہوں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے۔ جو بھی اگر بات کسی نے کی جی استعفوں کی بات کی ہے، بھائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، جو تو بہت علادہ ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے، تو آپ کو اگر اس سے اگر حقوق ملتے ہیں تو اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ آپ کا صوبہ بننا چاہیے، آپ کا صوبہ بننا چاہیے، ہم اس کے لیے بالکل کوئی کبھی بیشی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن القریب ہی جس طرح ایک ہماری جو یہ کمیٹی بنے گی جو ترتیب دے گی کہ کہاں پروگرام کس جگہ اور کس موقع پر ہونا چاہیے، سینیٹر صاحب نے بھی آفر دی ہے کہ ان کے حجرے میں یہ مناسب اگر سمجھتے ہوئے تو دوبارہ پروگرام وہاں بھی رکھ لیں گے، لیکن صوبہ ضلعوں میں جو ترتیب دی جائے گی اس کے مطابق یعنی پروگرام رکھیں گے، وہاں کا ٹائم جو مختص کریں گے اور وہاں کی اویلیبلٹی اور لوگوں کے ساتھ جو رابطہ آسان ہوگا۔ اس وقت جو بارشوں کی وجہ سے بہت ساری مشکلات بھی ہیں، بارشوں کی وجہ سے شاید مطلب ہم دور دراز ضلعوں میں پروگرام نہ رکھ سکیں، لیکن ہو سکے اسلام آباد میں بہت جلدی اگر پروگرام رکھنے کی ضرورت پڑی تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ اطلاع دی جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہو گئے۔ بہت شکریہ جی، پاکستان پائندہ باد۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں۔